بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح سے پہلے منگنی ہوتی ہے اور عربی میں سے خطبہ کہا جاتا ہے۔ ایک خطبہ ہوتا ہے خاء کے پیش کے ساتھ، یہ خاء کے زیر کے ساتھ ہے خطبہ۔ اس کا معنی ہے پیغام نکاح۔ عموماً یہ مردوں کی طرف سے عورتوں کو دیا جاتا ہے، لیکن عورت کا والد یا خود عورت بھی اگر نکاح کا پیغام کسی کو بھیج دے تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 235 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام نکاح کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ کہ جو عورت عدت گزار رہی ہو، یعنی شوہر کی وفات کی عدت میں ہو، تو اسے آدمی اگر اشارے کنایے سے نکاح کا پیغام دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صراحتاً نہ دے، کیونکہ عدت کے دوران صراحتاً نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ ہاں، جو عورت کنواری ہو، اس کی عدت یا مطلقہ ہو یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی عدت گزر گئی ہو، اس کو صراحتاً بھی نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ مرد کی طرف سے جاتا ہے، لیکن عورت کسی کو نکاح کا پیغام بھیج دے، عورت کے والدین بھیج دیں، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ انہوں نے فرمایا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دوں، تو انہوں نے فرمایا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تو دیکھیں حضرت عمر لڑکی کے والد تھے اور خود کہہ رہے تھے میں نکاح کر دوں۔ اسی طرح سورہ قصص پارہ نمبر 20 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے خود موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، فرمایا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، اگر آپ ہمارے پاس 8 سال رہ کے کام کرنا چاہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کر دوں۔ خود بیٹی کا والد اپنے داماد سے کہہ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منگنی حضرت فاطمہ سے ایسے ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خاموشی سے بیٹھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ شاید تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور یہ بات کرنے آئے ہو۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو صرف اتنا یہ منگنی نکاح کا پیغام ہوتا ہے، اور شریعت نے اس کے بارے میں وہ رسومات نہیں بتائی جو آج ہم مسلمانوں نے اپنے پر مسلط کی ہوئی ہیں۔ تو بھئی دین تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہمیں اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ نکاح کا پیغام جب دے دیں اتنا کافی ہے، خواہ ٹیلی فون پر کسی کو بتا دیں، لکھ کر میسیج بھیج دیں، خط بھیج دیں، کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیج دیں کہ بھئی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اور یہ معاملہ ڈن ہو گیا، اتنا کافی ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر لڑکی والوں کے گھر جانا، دعوت کرنا، سب کو بلانا، کوئی نہ آئے تو اس سے ناراض ہو جانا کہ آپ کو منگنی کے لیے بلایا تھا اور آپ آئے نہیں، یا کسی کا ناراض ہو جانا کہ جی منگنی میں آپ نے شامل نہیں کیا، اب نکاح میں آپ نے بلا لیا۔ تو کوئی واجبی حق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو لازمی منگنی کے لیے بلائیں یا جس کو بلایا جائے وہ لازمی آئے۔ تو ہم مسلمانوں کو اپنے اوپر سے یہ غیر ضروری پابندیاں ختم کرنی چاہیے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر معاملے میں دین کی تعلیمات دیکھنی چاہیے، خاص طور پر جو ہر خاندان کے معزز لوگ ہیں، جن کی لوگ بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خاص طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندانوں سے اور اپنے معاملات سے رسومات ختم کریں، سنتوں کو زندہ کریں، معاملات کی جو شکلیں اسلام نے بتائی ہیں تو ان شکلوں کو زندہ کریں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں کرنے کو دل تو کرتا ہے لیکن کیا کریں، لوگ باتیں کریں گے۔ تو اتنی صرف بات کی وجہ سے کہ لوگ بات کریں گے آدمی سنتوں کو چھوڑ دے اور غیر ضروری چیزوں کو اپنے پر مسلط رکھے، لوگوں میں مسلط رکھے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ان رسومات کو ختم کر کے سنتوں کو زندہ فرماتے تھے، اور جو زندہ کرنا چاہے گا سنت کو، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس وقت میری امت میں فساد پھیلے گا تو اس وقت جو ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے مالداروں کی، معزز لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندانوں میں
ان غیر ضروری رسومات سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں، لوگوں کو چھٹکارا دلائیں اور ان بوجھوں کو ختم کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ پہلی امتوں پر جو غیر ضروری پابندیاں تھیں، رسومات انہوں نے اپنے لاگو کی ہوئی تھیں یا سختیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ ان پابندیوں سے، ان بوجھوں سے، ان وزنوں سے امت کو نکالیں۔ تو ہم بھی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو منگنی اور صرف پیغام نکاح ہے، وہ ہو جائے بس کافی ہے۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے منگنی کر لی تو پھر اس پہ قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ جو منگنی ہے، پیغام نکاح ایک طرح سے وعدہ ہوتا ہے، اور اگر دونوں طرف سے ہو جائے تو ایک طرح سے معاہدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کہ تم معاہدے کو پورا کرو، معاہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کافی عرصہ منگنی رکھنے کے بعد بلا وجہ منگنی کو توڑ دینا، یہ بغیر کسی معقول وجہ کے معمولی بات پہ منگنی کو توڑ دینا، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، اور یہ وعدہ اور معاہدے خلاف ورزی ہے۔ وعدہ اور معاہدے کی پاسداری کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اولیاء کرام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ہمیں پورا کرنا چاہیے اور اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ تیسرا مسئلہ منگنی کے بارے میں یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے۔ یعنی ایک مرد عورت کے نکاح کی بات چل رہی ہے تو جب تک وہاں سے انکار نہ ہو جائے، وہ علیحدہ آپس میں نہ ہو جائیں، تیسرے آدمی کو آ کر وہاں پیغام نکاح نہیں بھیجنا چاہیے۔ مثلا لڑکے والوں سے کہیں کہ جی آپ فلاں لڑکی سے نکاح نہ کریں، ہم لڑکی دیتے ہیں آپ کو، یا لڑکی والوں سے کہا جائے کہ آپ فلاں لڑکے سے نکاح نہ کریں، ہمارے بیٹے سے نکاح کر دیں، تو یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے، اس سے دل آزاری ہوتی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح سودے کے بارے میں جب بھی کسی کو سودا ہو رہا ہو، خرید و فروخت کا، مکان کا، پراپرٹی کا، کسی چیز کا، تو اس سودے میں ٹانگ اڑانا اور اس کو خراب کرنا، دونوں کے درمیان رخنہ ڈالنا، یہ شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام معاملات دین کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔